کیمیائے سعادت پارٹ 219۔ اے عزیز جان تو کہ اگر کسی نے گدھے کے بوجھ برابر گیہوں مول لیے اور لفظ بیع و شراء نہ کہی تو وہ اس کی ملکیت نہ ہو جائیں گے، اس واسطے کہ وہ حقیر چیز نہیں، لیکن کھانا اور اس میں تصرف کرنا حرام نہیں، تسلیم اور حوالہ ہو جائیں گے۔ تسلیم اور حوالہ ہو جانے کے سبب سے اباحت حاصل ہوگی، گو کہ ملکیت نہ حاصل ہو۔ اگر ان گیہوں سے کسی کی دعوت کرے گا تو حلال ہے، اور اس واسطے کہ مالک کا حوالے کر دینا قرینہ حال سے اس بات کی دلیل ہے کہ اس پر حلال کر دیا ہے، مگر بشرط عفظ کہ اگر سری کہہ دیتا میرا اناج اپنے مہمان کو کھلا دینا پھر تاوان دے دینا تو درست ہوتا۔ تاوان واجب آتا جبکہ اپنے فعل کو اس امر پر دلیل کیا تو بھی یہ امر حاصل ہو گیا، تو لفظ بیع نہ کہنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اناج مول لینے والے کی ملکیت نہیں ہو جاتا، یہاں تک کہ اگر وہ اور کسی کے ہاتھ بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا، اور اگر قبل اس مول کے لینے والے کہہ جائے مالک پھیر لینا چاہیے تو پھیر لے سکتا ہے، جس طرح وہ کھانا جو دعوت میں دسترخوان پر چنا جائے۔ اے عزیز جان تو کہ بیع اس شرط سے درست ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شرط نہ ہو، مثلا اگر کوئی یوں کہے کہ یہ لکڑیاں میں نے اس شرط کے مول لی کہ تو میرے گھر پہنچے، یا گیہوں اس شرط سے میں نے مول لی کہ تو مجھے آٹا پیس دے، یا تو مجھے کچھ قرض دے، یا کچھ شرط کرے کہ بیع ایسا کرنے سے بیع باطل ہوگی، مگر 6 شرطیں درست ہیں۔ ایک یہ کہ شرط سے بیچے کہ فلانی چیز میرے پاس گروی رکھ، یا کسی کو گواہ کر، یا فلانے آدمی کو ضامن دے، یا قیمت ابھی دے، اتنے عرصے تک میں نہیں مانتا۔ 3 دقیقہ کم میں فسخ بیع کا اختیار رہے، 3 دن تک خواہ کم میں فسخ بیع کا اختیار رہے، مگر 3 دن سے زیادہ نہیں درست۔ یا غلام اس شرط سے مول لے کہ وہ لکھنا یا کوئی پیشہ جانتا ہو، تو ایسی شرطیں بیع کو باطل کریں گی۔ دوسرا عقد ربا ہے، اور ربا نقد اور غلہ میں ہوتا ہے، لیکن نقد میں 2 چیزیں حرام ہیں۔ ایک ادھار بیچنا، کیونکہ سونے کے عوض چاندی کے عوض، کیونکہ سونا سونے کے عوض اور چاندی چاندی کے عوض بیچنا درست نہیں، تا وقتی کہ دونوں موجود نہ ہوں۔ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کے پہلے قبضہ کر لے، اگر اسی جلسہ میں قبضہ نہ کریں گے تو بیع باطل ہے۔ دوسرے یہ کہ سونے چاندی کے بدلے بیچے تو زیادتی حرام ہے۔ اس دینار کو جو ثابت ہوا اس دینار یا حبہ کے عوض جو ٹکڑے ہوئے بیچنا چاہیے، اور کھرے دینار کو کھوٹے دینار سے زیادتی کے ساتھ بیچنا نہ چاہیے، بلکہ کھرا کھوٹا ثابت شکستہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کپڑا ثابت دینار کو لیا اور اسی شخص کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے دینار یا دانگ کو بیچا تو درست ہے، اور مطلب حاصل ہے، اور ہر پوہ کا سونا جس میں چاندی ہوتی ہے اس کو کھرے سونے چاندی یا زرہر پوہ کے عوض بیچنا نہ چاہیے، بلکہ اس سے اور کوئی چیز مول لے کر بیچے، جیسے نقرۂ طلائی چیز کا چاندی سونا کھرا نہ ہو تو اس کا یہی حال ہے، اور جس موتی کی لڑ میں سونا ہو اس کو سونے کے عوض بیچنا درست نہیں، اور زرتار کپڑا زر کے عوض بیچنا درست نہیں،
مگر جب کپڑے میں لیکن جب کپڑے میں زر قیمت کے برابر ہی جلانے کے بعد زر نکلے یا زیادہ نکلے، اگر ایک ہی جنس سے ہو تو اناج کے عوض ادھار نہ بیچنا چاہیے، بلکہ ایک ہی جلسہ میں دونوں کا قبضہ کرنا ضرور ہے۔ اور اگر ایک ہی جنس ہو جیسے گیہوں کے عوض گیہوں، تو بھی ادھار درست نہیں اور زیادتی کے ساتھ درست نہیں، بلکہ ناپنے میں برابر ہو، اگر تولنے میں نہ برابر ہو تو بھی درست نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کی برابری اسی انداز سے دیکھنا چاہیے جس انداز کی عادت ہو۔ کسائی کو گوشت کے عوض بکرا دینا، نان بائی کو روٹی کے بدلے گیہوں دینا، تیلی کو تیل کے عوض تل اور ناریل دینا درست نہیں۔ اور بیع منعقد نہ ہو لیکن بیع نہ کرے، اس ارادہ سے دے کہ اس سے روٹی لے تو اس کا کھانا مباح ہے، مگر یہ روٹی اس کی ملکیت نہ ہوگی اور دسورے کے ہاتھ نہ بیچ سکے گا۔ اور نان بائی کو گیہوں میں تصرف کرنا تو مباح ہے مگر بیچنا جائز نہیں۔ روٹی لینے والے کی گیہوں نان بائی اور نان بائی کی روٹی لینے والے پر باقی رہتی ہے، جب چاہیں مانگ سکتے ہیں۔